بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ افسانے کے آغاز و ارتقاء سے گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے ہم افسانے کے آغاز و ارتقاء پر تفصیلی معلومات حاصل کریں۔ افسانہ اردو ادب میں دراصل 20ویں صدی میں وجود میں آیا۔ افسانے سے قبل ہمارے پاس اردو ادب میں ناول لکھے جا رہے تھے۔ اس سے قبل داستانیں تو ہماری مستقل کلاسیکی ادب کا بہترین سرمایہ ہے، اور انہی داستانوں میں ناول اور انہی داستانوں میں افسانے کے ابتدائی نقوش بھی ہم کو مل جاتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ افسانہ مغربی ادب سے متاثر ہو کر اردو ادب میں لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ افسانے کا فن ہمارے پاس کسی صورت میں موجود نہیں تھا۔ ہاں، مکمل مختصر کہانیوں کا رواج ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن داستانیں ہماری اسی کہانی کی تحریری، تقریری اور بیانیہ روایت کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے قدیم داستانوں میں افسانوی رنگ اور افسانے کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں کہ افسانہ مستقلاً بالکل یکسر طور پر مغربی ادب ہی سے ہمارے پاس آیا، یہ کہنا درست بھی ہے اور درست نہیں بھی ہے۔ درست اس لیے ہے کہ مغربی شارٹ سٹوریز کو دیکھتے ہوئے اردو ادب میں اس صنف نے ترقی کی، اور درست اس لیے نہیں ہے کہ مکمل طور پر وہاں سے مغربی ادب سے نہیں لیا گیا، بلکہ اس کے نقوش، ابتدائی نقوش ہم کو داستانوں میں ملتے ہیں۔ بہرحال جو باضابطہ طور پر افسانہ نگاری کا رواج یا روایت ہمارے پاس ملتی ہیں، وہ 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ملتی ہیں۔ اس دور میں افسانہ ابھی ارتقائی مرحلے میں تھا۔ افسانے اصلاحی اور اخلاقی رنگ میں لکھے جا رہے تھے۔ ابتدائی دور میں جو افسانے لکھے گئے، کیونکہ ہمارے پاس کلاسیکی ادب کا ایک بڑا سرمایہ تھا، اور کلاسیکی ادب کے اندر تخیلات کی دنیا اور مافوق الفطرت عناصر اور طوالت ہماری کلاسیکی ادب کا ایک حصہ رہی ہے۔ ان سب چیزوں سے نکل کر حقیقت پسندی اور زندگی کی سچی تصویر اور تخیلات سے پرے، مافوق عناصر سے پرے ایک نئے ادبی صنف پارے کو ہمارے پاس متعارف ہونا تھا۔ اس لیے جو ابتدائی دور کے افسانے ہیں، ہم کو داستانوں اور جدید افسانے کے درمیان کی ایک کڑی نظر آتے ہیں۔ اس دور کے افسانے کے موضوعات اصلاحی اور اخلاقی رہے ہیں۔ جو افسانے لکھے گئے سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی اصلاح کے لیے اور اچھے اخلاق کے لیے، بچیوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس مقصد سے لکھے گئے۔ اس دور کے لکھنے والوں میں اہم نام پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری کے نام خصوصیت سے آتے ہیں۔ ان کے موضوعات اور جو خصوصیات اس دور کی افسانہ نگاری کی رہی، وہ اصلاح معاشرہ تھی، سادہ اسلوب تھا، قصہ پن کی جھلک تھی۔ کہ خصوصیت اصلاح معاشرہ رہی ہیں۔ معاشرے کے پیش نظر معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں، کمیوں اور خامیوں کو افسانے کے موضوع بنائے گئے۔ اسلوب بالکل سادہ اور سلیس اختیار کیا گیا۔ کسی فنی لوازم یا تشبیہ، استعارہ یا علامت کا کوئی یہاں پر استعمال نظر نہیں آتا۔ دوسرا دور ترقی پسند ادب کا دور ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 کے بعد
ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر جو جوش و ولولہ بھرا گیا 1920 کے بعد گاندھی جی کی ہندوستان میں آمد اور تحریک جنگ آزادی کی تحریک سے جڑنا اور ہندوستانی معاشرے میں انقلابی نظریات کا پروان چڑھنا، قدامت سے بیدارگی اور جدید نظام کا استقبال، سرمایہ دار اور جاگیرداروں سے بغاوت، نئے ابھرتے ہوئے تعلیم یافتہ طبقے کا سماج کو دیکھنے سمجھنے کا نیا انداز، ان سب چیزوں کے درمیان حقوق نسواں، تعلیم نسواں، ان سب چیزوں کے درمیان کچھ مصلح قوم ادب کے دلدادہ شخصیات نے ادب کے اندر ایک نئی فکر کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور یہ فکر کارل مارکس کے نظریات پر مبنی رہی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف انقلاب کا پرچم اٹھائے ہوئی تھی اور قدامت سے ترقی پسندی کی طرف سفر تھا۔ اس لیے ہندوستانی ادبیات میں ایک نئی تحریک اور نئی فکر ترقی پسندی کے عنوان سے رچی بسی۔ اردو ادب میں یہی فکر ایک تحریک کی شکل جب اختیار کر گئی تو ترقی پسند تحریک کہلائی، اور 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ افسانہ ایک طاقتور اور ادبی ہتھیار بن گیا۔ جیسے ترقی پسندوں نے ناول جیسے صنف کو اختیار تو کیا، لیکن جس طریقے سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ اراکین نے افسانے کو ادب برائے زندگی کے عنوان کے تحت استعمال کیا، افسانے کو زندگی کا ترجمان کہا، ادب کو زندگی کا ترجمان کہا، نہ کہ ادب برائے ادب، اس کے مخالفت کی اور ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا، اور افسانے کے اندر زندگی کے بلکہ ادب کے اندر زندگی کی حقیقت کی بیانی کا تقاضے کو پیش کیا، تو اس دور کے لکھنے والوں نے زندگی کی سچی حقیقتوں کو، زندگی کی سچی عکاسی کرنے کو جو سب سے بہترین ادبی صنف پارے میں طبع آزمائی کی، وہ افسانہ ہے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ افسانہ ایک طاقتور ادبی ہتھیار بن گیا۔ افسانہ نگاروں نے سماجی ناانصافی، غربت، استحصال اور طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا۔ اس دور کے جو بڑے اہم موضوع تھے، سماجی ناانصافی کہ جو ہندوستانی معاشرے کے اندر برادری واد تھا، سرمایہ دارانہ نظام کا غلبہ تھا، جاگیردارانہ نظام کا غلبہ تھا، اجلاف اور اشراف کی کشمکش تھی، امیر اور غریب کی کشمکش تھی، مزدور پیشہ اور سرمایہ داروں کی کشمکش تھی، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کی کشمکش تھی، جو ظالموں کے طرف سے مظلوم کا استحصال کیا جا رہا تھا، یا خواتین کے اوپر جو استحصال ہو رہا تھا، خواتین جو تعلیم کے میدان میں یکسر پس پشت ڈالی ہوئی تھی اور خواتین کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی، ان سب چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ان سب موضوعات کو افسانے کا موضوع بنایا، اور افسانے کو بحیثیت ہتھیار کے استعمال کرتے ہوئے سماج اور معاشرے کے اندر افسانے کے ذریعے سے بیداری لانے کی جو کوشش کی، یہ اس دور کے افسانہ نگاروں کا خاصہ، اس دور کے افسانہ نگاروں کی خصوصیات ہیں۔ اس دور کے افسانہ لکھنے والے افسانہ نگاروں میں پریم چند سر فہرست ہیں۔ پریم چند کو افسانے کا باوا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پریم چند نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو کر ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ترقی پسند تحریک کے ایجنڈے کو پیش کیا، اور سب سے پہلے اس ایجنڈے کے پیش نظر اپنی قلم کو جنبش دی اور سماج اور معاشرے کی اس حقیقت کو افسانے کا موضوع بنایا جو ابھی تک پس پشت تھی۔ اس لیے سب سے سر فہرست جو نام ہے پریم چند ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا نام ہم کو ملتا ہے سعادت حسن منٹو ہے۔ سعادت حسن منٹو وہ افسانہ نگار ہیں
جنہوں نے کم عرصے کے اندر اردو افسانے کو ایک نیا رنگ، ایک نیا آہنگ، نیا ڈھنگ دیا اور نئے موضوعات دیے. وہ موضوعات جو سماج اور معاشرے کے اندر باعث عیب سمجھے جاتے تھے، وہ موضوعات جو سماج اور معاشرے کے اندر باعث عبرت سمجھے جاتے تھے،